ہم سب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک ہیرو کئی ٹوپیاں۔ عمران خان کی کابینہ میں ہمارے سب سے زیادہ پسندیدہ وزیر جناب فواد چودھری نے گزشتہ دنوں انڈیا سے تجارت کھولنے اور یک لخت بند کرنے کے معاملے پر حسب معمول ایک حقیقت پسندانہ بیان دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مختلف طرح کی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ بطور وزیر تجارت انہوں نے انڈیا کے ساتھ تجارت کی سمری سائن کی، مگر جب انہوں نے وزیر اعظم کی ٹوپی پہنی تو انہوں نے سمری مسترد کر دی۔ خیر سیاست تو کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے اس پر تبصرہ نہیں کریں گے، مگر انڈیا اور مختلف ٹوپیاں پہننے کے حوالے سے ہمیں بعض بھارتی فلمیں یاد آ گئیں جن میں ہیرو ہدایت کار کے کہنے پر بہت ساری ٹوپیاں پہنتے تھے۔ آئیے ان کی بات کرتے ہیں۔ سب سے عام فلمی ٹوپی تو یہ ہے کہ ہیرو پہلے باپ کی ٹوپی پہنتا ہے، اس کے بعد وہ دو بیٹوں کی ٹوپیاں پہن لیتا ہے۔ ان میں سے عموماً ایک بیٹا بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرا بہت برا۔ اس قسم کی ٹوپیاں شاہ رخ خان نے فلم انگلش بابو دیسی میں، امیتابھ نے مہان، دلیپ کمار نے بیراگ میں پہنی۔ لیکن باپ بیٹے کی ٹوپیوں کے علاوہ بھی اداکار ایک ہی فلم میں کئی مختلف ٹوپیاں پہنتے رہے ہیں۔ جہاں ہم اداکاروں کا ذکر نہیں کریں گے ورنہ پریانکا چوپڑا یاد آ جائیں گی جنہوں نے ورشی اور رشی میں 12 مختلف ٹوپیاں پہنی۔ ہم ان کی بجائے رجنی کانت کی جان جانی جناتھن یاد کر لیتے ہیں جس میں انہوں نے 3 ٹوپیاں پہنی۔ متھن چکرورتی نے رنگ باز میں 3 سے بھی زیادہ ٹوپیاں پہنی۔ گووندا نے تو حد کر دیا، آپ نے پورے خاندان کی ٹوپیاں اور آنچل اپنے سر پر لیے اور ایک گھر کی نہ صرف مردوں بلکہ خواتین کے کردار بھی ادا کیے۔ کشور کمار نے بڑھتی کا نام داڑھی میں 5 ٹوپیاں پہنی، مگر اصل کام تو سنجیو کمار نے کیا۔ انہوں نے فلم نیا دن نئی رات میں 9 مختلف ٹوپیاں پہنی۔ یہ کردار دلیپ کمار کو آفر ہوا تھا، مگر انہوں نے یہ ٹوپی سنجیو کمار کو پہنا دی۔ اس میں سنجیو کمار نے ہندوستانی آرٹس کے 9 رس میں اپنا لوہا منوایا۔ یہ 9 رس محبت، ہنسی، غم، غصہ، بہادری، خوف و دہشت، تنفر، حیرت اور سکون کے جذبات کا اظہار ہے۔ فلم کی کہانی یوں ہے کہ کنواری کنیا سشما نامیکا عباس کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ سشما کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ابھی بہت کم عمر ہے۔ وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور مختلف ٹوپیوں والے سنجیو کمار سے ملتی ہے۔ سنجیو کمار کی پہلی ٹوپی ایک رنڈوے باپ کی ہے، دوسری چکلے پر ایک مدہوش گنوار کی، تیسری ایک نفسیات دان کی جو سشما کو اپنے پاگل خانے میں داخل کر لیتا ہے، چوتھی ایک خوفناک ڈاکو کی جو اپنے دشمن کے ٹکڑے کر کے انہیں چیل کوروں کو کھلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، پانچویں ایک برگزیدہ مذہبی انسان پنڈت گورکھ ناتھ کی جو در حقیقت ایک سمگلر ہوتا ہے، چھٹی ایک امیر شخص کی جو جزام زدہ ہونے کی وجہ سے اب ہر جگہ دھتکارا جاتا ہے، ساتویں ایک مخنث اداکار کی، آٹھویں ایک شکاری کی جو سشما کو ایک آدم خود شیر سے بچاتا ہے، اور نویں ظاہر ہے کہ ایک محبت کرنے والے ہیرو کی جو سشما کو شادی کے لیے پسند آ جاتا ہے۔ اس فلم میں خاص طور پر بظاہر نہایت نیک اور مذہبی پنڈت گورکھ ناتھ کی ٹوپی میں سنجیو کمار کی پرفارمنس کو خوب سراہا گیا۔ ایک طرف بہت مذہبی اور خوف خدا رکھنے والا شخص بنتا تھا جسے دنیا کے مال و دولت میں کوئی دلچسپی نہیں، اور دوسری طرف در حقیقت وہ پیسے کا لالچی تھا۔ دوسرا اہم کردار اس خوفناک ڈاکو کا تھا جو بہت خوفناک انداز میں گھبرا کر کہتا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا اور بدلہ لے کر رہے گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلم میں ان کئی ٹوپیوں والے کرداروں سے جان پڑ جاتی ہے۔ ایک اداکار بیک وقت کئی مختلف کردار ادا کر کے اپنے جوہر دکھاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسے یہ سب ٹوپیاں ہدایت کار پہناتا ہے، اور اس کی اسکرین پر نظر آنے والی پرفارمنس کا کریڈٹ پس پردہ موجود ہدایت کار کو جاتا ہے۔